أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الجبار، جس کا معنی ہے الذی یصلح احوال خلقہ بقدرتہ القاہرہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو اپنے بندوں کے حالات کو درست کرتے ہیں اپنی قدرت کے ساتھ، وہ قدرت جس پر کسی کی قدرت نہیں، اسی لیے جبار یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ ایسا اسم ہے جو اسم تعظیم ہے۔ العزیز الجبار المتکبر، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں جو اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ عزیز ہیں، ایسے غالب ہیں کہ اس پر کوئی غالب نہیں۔ اللہ تعالیٰ متکبر ہیں، بڑے ہیں، بڑائی اس کی شان ہے، وہ بڑا ہے۔ الجبار، اللہ تعالیٰ جبار ہیں، یہ وہ نام ہیں جو اس کی عظمت کو بتاتے ہیں۔ اسی لیے جبار کا ایک معنی لا یجری فی سلطانہ شیء بخلاف امرہ، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی چاہت کے خلاف کوئی چیز چل نہیں سکتی۔ دنیا میں انسان بھی حکومت کرتا ہے، مختلف علاقوں کے مختلف ملکوں کے بادشاہ ہیں، لیکن کیا ہے، اپنی تمام ظاہری طاقت اور قوت کے باوجود، اپنی فوج کے باوجود بعض کام وہ کرنا چاہتے ہیں مگر ہو نہیں پاتے، بے بس ہیں۔ بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ملکوں کے علاقوں کے جو بڑے ہیں، سربراہ ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، وہ اپنی حکومت کے باوجود ان کی چاہت پوری چیز نہیں ہوتی، ان کی چاہنے کے مطابق نہیں ہوتا۔ جیسے فرعون کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ فرعون ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، لیکن اللہ کا چاہا ہوا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ ہے جبار، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر کے دکھاتا ہے۔ نمرود، اس نے پوری طاقت لگائی کہ اللہ کا نام نہ چلے، اور تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ کا چاہا ہوا۔ الجبار اسی کا نام ہے کہ اس کی سلطنت میں، اس کی حکومت میں اسی کا چاہا ہوتا ہے، اس کی چاہت کے پورا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدی، اے میرے بندے، انت ترید و انا ارید، ایک تیرا بھی ارادہ ہے، ایک میرا بھی ارادہ ہے۔ بندہ بھی ارادہ کرتا ہے، بندہ بھی بہت سی چیزیں چاہتا ہے، ایک اللہ کے ارادے ہیں۔ لا یکون الا ما ارید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ارادہ ہی چلتا ہے، میرا نظام ہی چلتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ ہی کا چاہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جبار وہ ایسا بادشاہ جس کی قدرت، جس کی عظمت، جس کی طاقت سب پر غالب۔ لیکن یہی صفت، یہی چیز جب مخلوق کے بارے میں کہی جائے، جب کسی کے اور کے بارے میں کہی جائے، یہ چیز، یہ صفت نہیں بنتی، بلکہ یہ ظلم کے معنی میں آتا ہے، ظلم کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، قوم عاد کے بارے میں۔ قوم عاد کو زبردست طاقت ملی تھی، جسمانی قوتیں عطا فرمائی اللہ نے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہیں سمجھاؤ کہ یہ طاقت اللہ نے دی ہے، اور اس سے بڑی طاقت والا اللہ ہے، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا۔ تبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب یہ چلتے، ان کے پاس یہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے لوگوں پر زیادتی کرتے، ظلم کرتے، سرکشی کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، دیکھو اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا، سرکش نہیں بنایا، مزاج میں ایروگنٹ ہونا یہ بہت بڑی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے مزاج میں جباریت آ جائے، ایروگنٹ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس دل پر ہدایت کے داخل ہونے کے لیے مہر لگا دیتے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ مہر لگا دیتا ہے، ہدایت کی بات اس دل کے اندر نہیں اترتی جس دل میں تکبر، جس دل میں جباریت ہوتی ہے۔
تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، دیکھو تم تو بہت جبار بنے ہوئے ہو، اللہ بڑا ہے، اس کی طاقت بڑی ہے، اس کی قدرت بڑی ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت سب سے بڑی ہے. انہوں نے کہا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور. آدمی میں جب طاقت آتی ہے اور اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اقتدار آتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تو پھر اسی طاقت سے، اسی عہدے سے وہ آدمی کیا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، اللہ کے بندوں کو ستانے لگتا ہے. تو اللہ نے کیا کیا، جب سمجھایا سمجھے نہیں، ایک ہوا اللہ نے بھیجی. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ایک ہوا. سوچیں اس قوم کو اللہ نے پکڑنے کے لیے ایک ہوا، اس ہوا نے دو کام کیے. ان لوگوں کو زمین سے اٹھایا اور اوپر تک لے گئے، اور وہاں سے پوری قوت کے ساتھ انہیں ایسے پٹکا. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جسم کے جو اعضاء تھے، ان کا دھڑ، ان کا سر، ان کے ہاتھ اور پیر الگ الگ، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے تنے جیسے پڑے رہتے ہیں. زور سے ہوا چلی تو دیکھا ہوگا کہ کہیں پر جو ہے لکڑی گری ہوئی ہے، کہیں درخت گرا ہوا ہے، کہیں کوئی چیز گری ہوئی ہے، ٹکڑے ہوئے ہیں. اس قوم کا غرور، اس قوم کی جباریت کو اللہ نے توڑ دیا. لیکن جب یہی خوبی، یہی صفت جب اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اللہ کی طرف جب اس کو کہا جاتا ہے، وہ خوبی کے معنی میں آتا ہے. الجبار، الجبار اصلاح الشیء بالقدرت القاہرہ، بندوں کے حالات کو درست کرنے والا، بندوں کے حالات کو سنوارنے والا اپنی قدرت سے. بیمار کو صحت مند بنا دے، غریب کو جو ہے غنی بنا دے. حالات تو کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی مثالیں دیے ہیں. وہ جبار ہے، حالات کیسے بناتا ہے، حالات کو کیسے سنوارتا ہے. اسی لیے بندہ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو، کبھی اللہ سے بدگمان نہ ہو. حالات میں اللہ سے جڑے، کیونکہ اللہ الجبار ہیں، بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا.